حضرات، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا کہ وہ تمام کائنات کا خالق و مالک اور رازق ہے، اور کروڑہا مرتبہ درود و سلام آقا انعامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر پیش کرنے کے بعد خلاق کائنات وحدہ لا شریک کی مقدس عظیم اور پاک بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام امت مصطفیٰ پر اپنا فضل و کرم اور مہربانی فرمائے۔ عزیزان گرامی، قرآن مقدس اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا کلام ہے، لا ریب اور بے عیب کتاب ہے۔ اس قرآن مقدس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ معجزہ ہے، اور اس قرآن مقدس کے اندر دنیا میں رہنے والے ہر انسان کو اس کی ذہنی سطح کا خیال رکھتے ہوئے خطاب کیا گیا ہے۔ اس قرآن مقدس کے اندر پوری انسانیت کے لیے رہنمائی ہے، تمام انسانوں کے لیے رہنمائی ہے۔ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جس کی رہنمائی ہمیں اللہ کے پاک کلام قرآن مقدس سے نہ ملتی ہو۔ اگر کوئی اس قرآن مقدس کو کھلے دل کے ساتھ، محبت کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو دل میں رکھتے ہوئے اس قرآن مقدس کا مطالعہ کرے اور اس کو سمجھ کر پڑھنا شروع کر دے، تو کوئی شخص ہدایت سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو، جب قرآن مقدس کا کھلے دل کے ساتھ سمجھ کر مطالعہ کرنا شروع کرے گا تو حقائق اس کے سامنے کھلتے چلے جائیں گے، قرب خدا بندی اس کو نصیب ہونے لگے گا، کیونکہ قرآن مقدس کا جو دستور ہے، دستور قرآن، کیونکہ قرآن صرف ایک پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، جس طرح آج ہم نے سمجھ لیا کہ صرف قرآن مقدس صرف پڑھنے کی کتاب ہے، ایک مذہبی کتاب ہے جس کو پڑھنا ثواب ہے۔ وہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ اس قرآن مقدس کے ایک ایک لفظ کے اوپر، ایک ایک حرف کے اوپر اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، اللہ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، اس سے انکار نہیں۔ لیکن ہم نے اس قرآن مقدس کو صرف اس حد تک محدود کر دیا، حالانکہ یہ قرآن مقدس، اس کے اندر جو اللہ نے دستور حیات، جو قانون نازل کیا ہے، وہ پوری دنیا کے لیے سلامتی اور ترقی کا ضامن ہے۔ اس کا ہر حرف نور ہے اور انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ قرآن مقدس کے اندر جتنی بھی صورتیں ہیں، جتنے بھی الفاظ ہیں، جتنے بھی حروف ہیں، ہر حرف سے رہنمائی ملتی ہے، ہر حرف سے ہدایت ملتی ہے، نور ملتا ہے، روشنی ملتی ہے، رحمت ملتی ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کے ہر شعبے کے اندر رہنمائی کے لیے اس قرآن مقدس کے ساتھ اپنا تعلق بنانا چاہیے، جوڑنا چاہیے، اور اس کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جتنا کوئی اس قرآن مقدس کے نزدیک ہوگا وہ اللہ کا قرب عطا اس کو ہو جائے گا۔ قرآن مقدس کے اندر ایک سورہ مبارکہ ہے جس کا نام ہے سورہ حجرات۔
مدنی صورت ہے، مدینہ طیبہ کے اندر یہ نازل ہوئی. بڑی جامع الفاظ کے اندر مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے جو ہے وہ اس کے اندر رحمت کے، ہدایت کے موتی اور سمندر پوشیدہ ہے. اس کی پہلی آیہ مبارکہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی لا ریب اور بیب کتاب قرآن مقدس کی سورہ حجرات کی پہلی آیہ مبارکہ آج آپ احباب کے سامنے پڑھی ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اس آیت کے اندر اگر اس کے شان نزول اور اس کے اندر جو مضامین پوشیدہ ہیں تو یہ آیہ مبارکہ جو ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہر فیصلے، ہر فرمان، ہر حکم اور ہر سنت پر جو ہے وہ عمل کیا جائے. انفرادی طور پر، یعنی انفرادی زندگی کے اندر، اجتماعی طور پر، قومی زندگی کے اندر، ہر طرح کے سیاسی، اقتصادی، اخلاقی معاملات کے اندر یہ آیہ کریمہ ہمارے لیے مشعل راہ بنتی ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھو، تقدیم نہ کرو. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھو. تو پوری زندگی کے اندر انسان اگر اپنی پوری زندگی، ایک بندہ مومن مسلمان اپنی پوری زندگی کو اگر آیہ مبارکہ کے اس حصے کے تابع کر لے تو اس کی پوری زندگی جو ہے وہ دین اسلام کے تابع ہو جائے گی. یعنی کوئی بھی کام کرتے ہوئے، کوئی بھی عمل کرتے ہوئے وہ اس چیز کو دیکھے کہ اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے، اور اپنی زندگی کو، اپنے اس قول فعل کو، اس عمل کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع کرے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے آگے نہ بڑھے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اس آیہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ عید قربان یعنی بڑی عید کا موقع تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اور سنت جو یہ ہے کہ قربانی جس نے کرنی ہو وہ عید کی نماز کا انتظار کرے، عید کی نماز ادا کرے، عید کی نماز ادا کرنے کے بعد جو ہے وہ قربانی کرے. یہ ہے سنت، یہ ہے طریقہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس ظاہری دور مبارکہ کے اندر ایک شخص نے عید کی نماز سے پہلے جو ہے وہ قربانی کا جانور ذبح کر لیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ابھی عید کی نماز ادا نہیں کی، عید کی نماز سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کر لیا. اب ذرا غور فرمائیں، توجہ فرمائیں کہ دن بھی قربانی والا ہے، قربانی کرنے والا بھی وہی ہے، ذبح کرنے والا بھی وہی ہے، چھری بھی وہی ہے، گلی بھی وہی، محلہ بھی وہی، گھر بھی وہی. لیکن ہوا کیا کہ چند لمحات کی تقدیم کی، یعنی چند لمحات تھوڑا وقت پہلے جو ہے وہ اس نے قربانی کر لی. یعنی عید کی نماز سے پہلے. عید کی نماز میں کتنا وقت لگتا ہے؟ ٹھیک ہے، چند لمحات، تھوڑا وقت لگتا ہے. تو عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی. دن بھی وہی،
قربانی والا دن ہے، کرنے والا بھی وہی ہے، جانور بھی وہی ہے، چھری بھی وہی ہے، محلہ گلی گھر سب کچھ وہی ہے، لیکن کتنی بات ہے، صرف چند لمحے کچھ وقت عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور طریقہ کیا، عید کی نماز کے بعد قربانی کرے، صرف اتنی بات۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیری قربانی اللہ کے راستے میں قبول نہیں ہے۔ کوئی عمل ظاہری اعتبار سے کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو، اس کو کرنے والے تعداد کے اندر زیادہ ہی کیوں نہ ہو، بڑے بڑے نام، بڑی بڑی شخصیات ہی کیوں نہ اس کے اندر شامل ہو، وہ عمل لوگوں کی نظر میں بڑا قابل تعریف اور قابل قدر ہو، لیکن اگر وہ عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق نہ ہو تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ یعنی بندہ کو عمل نیک کر رہا ہے، عمل نیک ہے، عمل اچھا ہے، ظاہری طور پر بڑا خوبصورت ہے، کرنے والے تعداد میں کافی ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، بڑی بڑی شخصیات ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق نہیں، سنت کے مطابق نہیں، تو وہ عمل بارگاہ خداوندی کے اندر قبول نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث مبارکہ، نماز کتنا اعلیٰ عمل ہے، کتنا نیک عمل ہے، روزہ کتنا افضل عمل ہے، خلوت نشینی یعنی تنہائی کے اندر سب کو چھوڑ چھاڑ کے اللہ کو یاد کرنا، اس کی عبادت کرنا، یہ بھی بڑا افضل عمل ہے۔ لیکن یہی عمل اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر اپنی مرضی سے ہو تو ثواب کی بجائے یہ عذاب اور قابل سزا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے 3 جلیل القدر صحابی، جن میں پہلا نام مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا، دوسرا نام حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی بڑا نام ہے صحابہ میں، اور تیسرے صحابی ہیں حضرت عثمان بن مظعون، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ اب یہ 3 صحابی مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت عثمان بن مظعون، یہ 3 اشخاص، یہ 3 صحابی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس گئے اور جا کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معمولات پوچھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ظاہری حیات طیبہ کے اندر موجود ہے، تو انہوں نے جا کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معمولات پوچھے کہ آقا جو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ نبوت کے اندر آپ کے معمولات کیا ہیں؟ باہر کے معمولات تو صحابہ کے سامنے تھے، لیکن جو گھر کے معمولات تھے ان کے بارے میں پوچھا تو ازواج مطہرات نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات کو عبادت بھی کرتے ہیں، نفل ادا کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، جس طرح قرآن مقدس بھی اس بات پر گواہ ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اور یہ بھی بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کثرت کے ساتھ روزے بھی رکھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ازواج مطہرات سے الگ ہو کر اللہ کی عبادت اور بندگی اور خلوت نشینی، جب یہ معمولات پوچھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تو یہ 3 صحابہ انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا
ایک صحابی کہنے لگے کہ آج کے بعد میں ساری رات نفل نماز پڑھوں گا. ایک صحابی کہنے لگے کہ آج کے بعد میں ساری رات نفل نماز پڑھوں گا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نفل نماز ادا کرتے رات کو. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ, حضرت انس اس کو روایت کرتے ہیں. دوسرے صحابی کہنے لگے کہ آج کے بعد میں زندگی بھر روزہ رکھوں گا, یعنی روزانہ روزہ رکھوں گا, کبھی روزہ چھوڑوں گا نہیں. تیسرے صحابی کہنے لگے کہ آج کے بعد میں جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر گوشہ نشینی اختیار کر لوں گا, خلوت نشینی اختیار کر لوں گا, اپنی عورتوں سے الگ رہوں گا, نہ بیوی ہوگے, نہ بچے ہوگے, نہ اہل و عیال ہوگے, نہ کوئی عبادت کے اندر جو ہے وہ رکاوٹ ڈالنے والا ہوگا. آج ہم دنیا کے اندر رہتے ہیں, عبادات جتنی اللہ توفیق عطا فرماتا ہے وہ کرتے ہیں, لیکن ساتھ یہ بھی فکر ہوتی ہے کہ گھر کے اندر بیوی ہیں, بچے ہیں, ان کا کھانا, ان کا پینا, ان کی ضروریات, ان کی دوائی اور ان کا لباس, یہ ساری چیزیں بھی ہم نے مہیا کرنی ہے. تو وہ تیسرے صحابی کہنے لگے کہ میں ان چیزوں سے بری ہو جاؤں گا, نہ شادی ہوگی, نہ بیوی ہوگی, نہ بچے ہوں گے, نہ کوئی فکر ہوگی, نہ فاقہ ہوگا, تو میں صرف اور صرف خلوت نشینی اختیار کروں گا. تو یہ تینوں صحابہ نے یہ آپس کے اندر مشورہ کیا. ایک صحابی کہنے لگے کہ ساری رات نفل, دوسرے صحابی کہنے لگے کہ زندگی بھر کا روزہ, تیسرے صحابی کہنے لگے کہ میں خلوت نشینی یعنی دنیا سے الگ تھلگ ہو جاؤں گا. اب یہ بظاہر اعمال کتنے اچھے ہیں, اعلیٰ اعمال ہیں. رات کو نفلی عبادت کرنا بڑا اچھا عمل ہے, روزہ رکھنا نفلی طور پر بڑا اچھا عمل ہے, اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. خلوت نشینی اختیار کرنا بڑا اچھا عمل ہے. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات پہنچی, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ کو بلایا تینوں کو, اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انتم الذین قلتم کذا و کذا, فرمایا کہ تم نے یہ باتیں کی ہیں, انتم الذین قلتم کذا و کذا, بخاری کے الفاظ ہیں. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جی ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ ہم اس طرح جو ہے وہ اپنی زندگی بسر کریں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ, فرمایا اے میرے غلاموں, اے میرے صحابہ, میں تم سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں, سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. انی لاخشاکم للہ, میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. واتقاکم لہ, اور سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں, متقی ہوں. لیکن لاکنی اصوم و افطر, فرمایا لیکن میں کبھی روزہ رکھتا ہوں اور کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں. لاکنی اصوم و افطر, کبھی میں روزہ رکھتا ہوں کبھی میں چھوڑ دیتا ہوں. وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ, فرمایا کبھی میں نماز ادا کرتا ہوں رات کو تو کبھی میں سو بھی جاتا ہوں. وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ, کبھی میں سو بھی جاتا ہوں. وَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ, اور میں نے کئی عورتوں سے شادی کی ہوئی ہے. ازواج مطہرات کی تعداد یعنی 9, 10, 11 مختلف روایات کے اندر. تو صحابہ یہ عہد و پیمان کر رہے تھے. ایک صحابی کہہ رہے تھے کہ میں ساری رات نفل پڑھوں گا, ایک صحابی کہہ رہے تھے کہ میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا, ایک صحابی کہہ رہے تھے میں عورتوں سے دوری اختیار کروں گا. لیکن آقا نے فرمایا اصوم و افطر, میں روزہ بھی رکھتا ہوں افطار بھی کرتا ہوں. یہ نہیں کہ میں نے ہمیشہ کا روزہ رکھا ہے, روزہ بھی رکھو لیکن افطار بھی کرو, جسم کے لیے ضروری ہے خوراک بھی. وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ, فرمایا میں نماز بھی ادا کرتا ہوں, نفل بھی ادا کرتا ہوں, رات کو جاگتا بھی ہوں, لیکن وَأَرْقُدُ, میں نیند بھی لیتا ہوں. وَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ, اور میں نے عورتوں سے شادی کی ہوئی ہے, ظاہر بات ہے عورتوں سے شادی کی ہے, ان کے حقوق بھی ادا کرنا. تو آقا نے فرمایا کہ تم اس طرح نہ کرو کہ ساری رات تم نفل پڑھتے رہو, ساری زندگی تک تم روزہ رکھ لو, ساری زندگی جو ہے تم عورتوں سے دوری اختیار کرو. نہیں, فرمایا نماز بھی پڑھو لیکن نیند بھی پوری کرو. ایک صحابی ساری رات نفل پڑھتے تھے تو ان کی زوجہ نے آ کر بارگاہ مصطفیٰ کے اندر شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم,
آپ کا یہ غلام جو ہے وہ ساری رات نفل پڑھتا رہتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، صحابی کو فرمایا تیرے جسم کا بھی تجھ کے اوپر حق ہے، تیرے گھر والوں کا تیرے اوپر حق ہے، یعنی جسم کو بھی آرام دے، گھر والوں کے حقوق بھی پورے کر. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، نیند بھی لیتا ہوں، روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، تو میری سنت کے مطابق تم جو ہے اعمال کرو. نماز ادا کرنی ہے، رات کو نفل پڑھنے پڑھو، لیکن نیند کا بھی خیال رکھو. روزہ رکھنا ہے رکھو، لیکن ساتھ جو ہے وہ روزے کو چھوڑ بھی دو، ترک بھی کرو، کبھی رکھا کبھی چھوڑ دیا. اور شادیاں بھی کرو، اپنی عورتوں کے حقوق بھی ادا کرو. فمن رغب عن سنتی، فرمایا جس نے میرے طریقے سے ہٹ کر کوئی عمل کیا، فرمایا وہ ہمارے طریقے میں سے نہیں ہے، وہ میری امت میں سے نہیں ہے. یعنی اب سارے رات نماز کرنا اچھا عمل ہے، روزے رکھنا اچھا عمل ہے، لیکن سنت نبوی سے ہٹ گیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ گیا، تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. اس لیے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس کے مطابق زندگی جو ہے وہ زندگی بسر کرو. بندہ سجدوں کی کثرت کرتا رہے، سجدوں کی کثرت کر کر کے اس کے ماتھے پر محراب کا نشان پڑ جائے، لمبے لمبے رکوع کر کے کمر جھک جائے، لمبے لمبے قیام کر کے اس کی گردن اکڑ جائے، وظیفے پڑھ پڑھ کر تسبیح ٹوٹ جائے، بیٹھ بیٹھ کر ذکر کے اندر گٹے سوج جائیں، شب بیداری سے آنکھیں سرخ ہو جائیں، ذکر کرتے کرتے زبان تھک جائے، چلے کاٹ کاٹ کر جسم سوکھ کر کانٹا ہو جائے، لیکن اگر اس کی عبادت، اس کی ریاضت، اس کے وظائف سنت رسول کے مطابق نہیں ہوں گے تو اس کو کسی چیز کا فائدہ نہیں ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. یہ الفاظ تھوڑے ہیں، لیکن اس کے اندر اگر ہم غور کریں تو ہم اپنی انفرادی زندگی کے اندر، اجتماعی زندگی کے اندر اپنے معاملات پر غور کریں تو دیکھیں کہ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم آگے نکل رہے ہیں، ان کے احکامات کی پیروی کر رہے ہیں یا اس سے آگے نکل رہے ہیں. ہم اپنی زندگی کے معاملات کو دیکھیں، ہم اپنی خوشیوں کو دیکھیں، ہم اپنے صدمات کو دیکھیں، غم کے لمحات کو دیکھیں، تجارت کو دیکھیں، معیشت کو دیکھیں، رشتہ داریاں دیکھیں، تعلق دیکھیں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہیں؟ کیا ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا، کھانا پینا، آنا جانا، سونا بولنا، ملنا ملانا، کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے؟ کیا ہمارا شب و روز، لیل نہار، صبح و شام، ہمارا لباس، ہماری وضع قطع اور ہمارا طرز زندگی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہے؟ اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم کسی بھی زندگی کے شعبے کے اندر یہ دعویٰ کرنے کے قابل نہیں ہے، اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم یہ دعویٰ کر سکیں کہ ہمارا فلاں عمل جو ہے وہ رسول اللہ کی سیرت کے مطابق ہے. ہمارے نوجوان نسل وہ زبانی کلامی نعرے لگانے میں بڑی تیز، لیکن اپنی زندگی کے اندر علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا کہا؟ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود. ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کبھی مسلمان موجود، وضع میں تم نصارا تو تمدن میں ہو ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. ہماری وضع، ہماری قطع، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن کس اینگل سے جو ہے وہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور سیرت کے مطابق. پھر ہم یہ کہتے ہیں، اقبال نے کہا نا، ہاں بھائی ہم کہتے ہیں کہ اس طرح کی زندگی بسر کرو، اس طرح کی زندگی، اس طرح کے کوئی مسلمان تھے؟ مسلمان تھے اس طرح کے؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو صحیح مسلمان بھی ہو. تو ہم جو ہے وہ اپنی زندگی کے اوپر غور کریں اس بات کے اوپر. آج ہم جذباتی ہو کر اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں. ہماری نوجوان نسل چند جذباتی نعروں کے اوپر رہ گئی ہے. ہمارے مذہبی رہنما
یعنی اس کے اندر میں اس کے اندر کوئی مطلب شرم محسوس نہیں کر رہا، ہمارے علماء کرام بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہے کہ جنہوں نے صرف دین کے اندر نوجوان نسل کو صرف جو ہے وہ کانوں کے چسکے پر لگا دیا، صرف کانوں کا چسکا، شعر سنا دیے، ترنم لگا دیا، پھر لگا دی، لیکن جو حقیقی طور پر اصلاح کی ہے کوشش ہے وہ چند ایک علماء کرام ہیں جو اصلاحی بیانات کرتے ہیں، جو نوجوان نسل کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر اکثریت کیا ہے، ہم جو ہے وہ کانوں کے چسکے کے اوپر لگے ہوئے، وہ ہمارا علماء کرام ہو، نعت خوانان شیر لسان ہو، خطبہ ہو، ہم مذہبی رہنما بھی اس بات کے اندر شامل ہے، اور ہمارے سیاسی لوگ، سیاسی قائدین، وہ بھی بس وہ امریکہ کے پیچھے لگے۔ تو بحیثیت قوم بھی ہمیں اس بات کے اوپر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پیش نظر رکھیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی بسر کریں اور ان سے آگے نہ بڑھیں، تقدیم نہ کریں۔ ہم تقدیم کا جو ہے وہ ارتکاب کر رہے ہیں، ہر عمل کے اندر ہم اپنی مرضی، خوشی کے اندر دیکھیں کیا ہم سنت کے مطابق کرتے ہیں خوشیاں، غمی کے اندر کیا ہمارا طریقہ سنت کے مطابق ہوتا ہے، اٹھنا بیٹھنا وضع قطع، ہمارا لباس، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا طرز زندگی کیا سنت کے مطابق یا سیرت کے مطابق ہے؟ ہم نے آئیڈیل بنایا ہوا ہے یہود و نصارہ کو، ہم اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ بندہ کوئی نائی کو کٹن کران جائے تو کی کرنا نہیں یار فلاں ایکٹر دے جس طرح وال نے میرے بھی تو انجی کٹنے ہیں، لباس ہم اس طرح کا استعمال کرتے، تو پھر مسلمان تو ہم نام کے مسلمان رہ گئے، وضع میں تم نصارہ ہو تو تمدن میں ہنود، ہم یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ تو آج بھی ہمیں اس دور کی طرف واپس آنے کی ضرورت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور سنت کو اپنانے کی ضرورت ہے، پھر ہم حقیقی طور پر مسلمان بھی بن جائیں گے، پھر حقیقی طور پر ہمارا دنیا کے اندر مقام بھی ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔